لباس پہنا کے نا تے عبد الرحمن الخرقی دی بارگاہ وچ بھیج دیتا جدو گئے تے آپ دے کول پہنچیا عبد الرحمن الخرقی نو سلام کیتا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام فرمایا او اتھے بیٹھ جا بٹھا دیتا پھر عورتاں بھیجیاں جنہاں نے مرداں والے لباس پائے سی لباس پا کے مرداں والے بھیجے آپ نو سلام کیتا تے آپ نے سر جھکا کے کیا وعلیکم السلام میرے پچھلی سائیڈ تے آ کے بیٹھ جاؤ پیچھے بٹھا دیتا پھر مرداں نے جڑے لباس عورتاں والے پائے سی اگے سامنے آئے سلام کیتا فرمایا بیٹا سامنے بیٹھ جاؤ سلطان محمود غزنوی ساریاں تو بعد چاہے آپ نے فرمایا السلام علیکم پیچھے کھلو کے آپ فرمایا وعلیکم السلام اگے آ جا تھوڑا جہور اگے آ گئے فرمایا السلام علیکم فرمایا اور قریب آ جا تیجی واری السلام علیکم وعلیکم السلام قریب بٹھایا فرمایا کہ لباس بدلن نال کدی عہدے نہیں بدلا کرتے لباس بدلنے سے کبھی عہدے نہیں بدلا کرتے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا ہے لباس لاکھ بار بدل دے اللہ کا ولی جب بھی دیکھتا ہے وہ دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے جب نظر قلب پہ پڑتی ہے عرش تک اس کی نظر جاتی ہے تحت سرا سے لے کر عرش اعظم تک میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جب بھی کوئی بلال کی آواز سن کے اللہ کا ولی نماز ادا کرتا ہے مجھ رسول اللہ کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتا ہے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی نگاہوں سے تو چھپ نہیں سکتا لباس بدل کے کہتا ہے کہ عہدے بدل جائیں گے سلطان تو ہے تو تو ہی رہے گا یہ وزیر تیرا سلطان نہیں ہو سکتا یہ تیری غیر محرم عورتیں کبھی مرد نہیں ہو سکتی اور مرد جو ہیں یہ عورت نہیں ہو سکتی سلطان محمود غزنوی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا اگر جان ہی گئے ہو تو پردہ رکھ لینا تھا فرمایا اگر پردہ رکھ دیتا تو تیرے مرتبے مقام کا ان لوگوں کو کیسے پتا چل جاتا اس لیے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ برے رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مرشد عثمان ہارونی آیا ہے ان کے ساتھ میں آیا ہوں حضور فرمایا میں نے قبول کر لیا بس فرمایا نہیں اور مانگ عرض کی جتنے آئے ہیں قبول کر لیے فرمایا قیامت تک جس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہوگا میں نے قبول کر لیا سلطان محمود غزنوی اللہ کے ولی عبد الرحمن الخرقی کی بارگاہ سے واپس اٹھنے لگے تو آپ نے اپنے جبے سے قمیص سے ایک اشرفیوں کی تھیلی نکال کے سامنے رکھ دی بابا جب مشکل وقت آئے تو قبول کر لینا خرچ لینا اللہ کے ولی نے قبول فرما لی آمنتو کا صدقتو کا میں نے قبول کیا مان لیا تو نے سچ کہا پھر اللہ کے ولی نے پتا کیا دیا اللہ کے ولیوں سے پتا ہے ملتا کیا ہے ہم ان سے نظر انداز کر جاتے ہیں یارو نقطہ نوٹ کرنا یہ دل کی تختی پہ لکھ لینا آج سلطان محمود غزنوی کو نا اللہ کے ولی نے وہ گودڑی سے نکال کے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا دیا جو بادشاہان کھانے والا وہ سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھائے گا اگر ان لوگوں کو پتا ہوتا نا جمہوریت کی قدر کیا ہے یہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبا کے اس عوام کا خیال رکھتے ہم دین سے دور ہیں محمد عربی کے دین سے دور ہو گئے ہیں اس لیے ہمارے اوپر ایسے حاکم مسلط کر دیے گئے ہیں اللہ اکبر یہاں سیاسی باتیں بنتی ہیں پھر اگر مولوی کو کہہ جائے نا یہ سیاست میں آ گئے مولوی ان کا کیا کام ہے سیاست میں وہ میرے بھائی سیاست اسلام کا حصہ ہے اگر سیاست اسلام نہ ہوتا تو یہ سیاست کہاں سے آتی تو سامعین محترم عبد الرحمن الخرقی نے نا وہ سوکھے روٹی کے ٹکڑے اپنی گودڑی سے نکال کے دیے فرمایا یہ تم کھا لینا قبول فرما لو تو جب سلطان محمود غزنوی نے روٹی کا ٹکڑا چبایا نا تو گلے میں پھنسا کھانسی آئی تو عرض کی بابا یہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبائے نہیں جاتے فرمایا یہ اشرفیاں لے جا ایسے ہم سے بھی نہیں کھائے جاتے اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو دل کو دیکھتا ہے فرمایا یہ روٹی کے ٹکڑے تیرے اگر میرے روٹی کے ٹکڑے چبائے نہیں جاتے یہ تیری اشرفیاں مجھ سے خرچ کی نہیں جاتی جا لے جا اٹھنے لگے نا سلطان محمود غزنوی تو آپ نے اپنا قمیض مبارک اتار کے نا ایسے تہ لگا کے فرمایا سلطان جی بابا مشکل وقت آ جائے نا تو اسے ہاتھوں پہ رکھ کے اللہ کے حضور پیش کرنا تیری دعا رد نہیں کرے گا سلطان محمود غزنوی کو
حضرت عبد الرحمن الخرقی نے اپنا قمیض اتار کے دیا، کہا اسے اپنے ہاتھوں پہ رکھ لینا۔ سلطان محمود غزنوی نے کموں پیش جو میں نے پڑھا تاریخ میں، کوئی کہتے 7 بار، کوئی 12 حملے کیے، 17 حملے کیے تھے سومنات مندر پہ، فتح نہیں ہوئی تھی۔ جب 18ویں بار گئے نا، سلطان محمود غزنوی نے عبد الرحمن الخرقی کا وہ قمیض مبارک ہاتھ پہ رکھ کے عرض کی، مولا آج اپنے بندے کے اس قمیض کے وسیلے سے مجھے فتح عطا فرما دے۔ کہتے عبد الرحمن خرقی نے جب وہ قمیض دے دیا، سلطان نے ہاتھ پہ رکھا، فتح ہو گئی، سومنات مندر کو فتح کر لیا۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، جب واپس حاضری دینے کے لیے آئے نا، تو سلطان محمود غزنوی کو فرمانے لگے عبد الرحمن الخرقی کہ اتنے کا چھوٹے سے مسئلے پہ تو نے میرا قمیض اللہ کے حضور پیش کیا، اگر یہی قمیض مبارک میرا ہاتھ پہ رکھ کے اللہ کے حضور میرے پیارے نبی کی امت کی فتح کی دعا مانگ لیتا، اللہ وہ بھی کبھی نہیں۔ آج پوری دنیا پہ اسلام ہوتا اور پوری دنیا پہ مسلمان فاتح ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولیوں کا مقام۔ اگر وقت ہو اجازت دو تو میں ایک جملہ اور بولوں۔ اچھا، یہ تو بات میں نے تاریخی بات عرض کی۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں میں 2 منٹ میں بات کی تو 2-4 منٹ میں اپنی میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ جس نے وضو کرنا وضو کر لے، یہیں با جماعت نماز ادا کریں گے۔ تو بات میری آخری اختتام کی طرف ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے حوالے سے تفسیر نور کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے۔ جو وضو کرنے جا رہے ہیں جانے دیں، آپ ذرا میری طرف توجہ رکھیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو طور پہاڑ پہ جا کے رب سے کلام کرتے تھے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام 313 کلام کرتے تھے روز اللہ سے۔ تو ایک دن ایسا آیا، بستی سے گزرے تو ایک محلے کی عورت تھی، اس نے راستہ روک کے موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کی، اے کلیم اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، کبھی میرا بھی سوال اللہ کی بارگاہ میں کر دینا۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا، بول بی بی کیا سوال ہے؟ عرض کرنے لگی، موسیٰ میری اولاد نہیں ہے۔ یہاں لوگ کہتے تانے دیتے ہیں، اولادیں کیا مرشد دیتا ہے؟ کیا پیر سے بیٹا ملتا ہے؟ نہیں، میں ان کو جواب دینے لگا حضرات، یہ نقطہ ہے میرا، نوٹ کیجئے۔ تو اللہ کے ولی سے کیا ملتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گئے طور پہاڑ پہ، 13 کلام کی، کلام کے بعد اللہ کے حضور سوال کر دیا۔ بے نیاز، وہ ایک عورت نے راستہ روکا، وہ سوال کر رہی ہے کہ بے نیاز میرے مقدر میں تیرے لوح پہ اولاد ہے یا نہیں؟ خالق کائنات کی طرف سے موسیٰ کو جواب ملا، اے کلیم جا اس کو پیغام دے دے، میرے لوح محفوظ پہ اس عورت کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ اچھا، کوئی اور درد تھا پھر اولاد کا؟ کوئی اور جگہ سے اولاد مل سکتی ہے پھر؟ جب بارگاہ الوہیت سے یہ پیغام آ گیا تھا تو پھر بس ہو جانی چاہیے تھی نا۔ تو عورت نے مان لیا۔ اب اطیع اللہ و اطیع الرسول کا تعلق، اطیع اللہ کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے ہے، اطیع الرسول کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے، اسلام چلنے کا نام ہے۔ اب موسیٰ کلیم واپس آئے، جواب دے دیا۔ بی بی نے جتنی گھر کا راشن تھا نا وہ غریب غربا میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک درویش گودڑی پہنے دروازے پہ آ جاتا ہے، آ کے کہتا بی بی کوئی ایک روٹی دے دے اللہ کے نام پہ، اللہ سے اسے ایک بیٹا دلواؤں گا، جو 2 دے دے 2 دلواؤں گا، جو 3 دے دے 3 دلواؤں گا۔ بی بی نے 3 روٹیاں دے دی، کہا یہ فقیر بھوکا ہے، یہ ولی ہے کوئی، یہ بھوکا ہے، اسے بھوک لگی ہوگی۔ روٹیاں دے دی، گودڑی میں ڈال کے روٹیاں لے کے جنگل میں جا بیٹھتا ہے، جنگل میں جا کے بیٹھ کے ضرب لگاتا ہے سینے پہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی ضرب لگاتا ہے، لگا کے ضرب سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ مولا جو زمین پہ نہیں ہے، جو آسمان پہ نہیں ہے، تیرے ولی کے پاس تو ہے نا مولا، جب تو حکم دے گا وہ ولی پورا کرے گا، مولا عطا کر دے۔ پہاڑ پہ موسیٰ کلیم کھڑا ہے، فرمایا موسیٰ کلیم مجھے عبد ہی لحم، مجھے ایک بندے کا گوشت چاہیے۔ اب موسیٰ کلیم بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا،
نبی تو سارے مرتبے مقام میں افضل والا ہے، نبی تو سارے عزت والے ہیں، لیکن موسیٰ کلیم بھی اللہ کا بندہ ہے۔ وہاں طور پہاڑ پہ کھڑا ہے، خالق نے ارشاد فرمایا لا امن لا بندے کا گوشت۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے پلیٹ اٹھائی، چھری اٹھائی، آئے زید کے پاس، بکر کے پاس، اللہ کو بندے کا گوشت چاہیے۔ اللہ سے کسی کو اتنی محبت ہوتی تو دیتا۔ جنگل میں گئے، درویش بیٹھا ہے، جا کے سوال کیا، فرمایا لاؤ پلیٹ، چھری بھی لاؤ، رکھی سامنے۔ میں سائنس کی ریسرچ کے مطابق ڈاکٹر حضرات سے بھی پوچھتا ہوں، بتائیں جسم کے جوڑ کتنے ہیں؟ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم کے۔ اللہ کے ولی کے بارے میں جملہ لکھا کہ ہر جوڑ سے ایک ایک ذرہ گوشت کا نکال کے پلیٹ میں رکھتے گئے۔ آخر وقت ہوا، موسیٰ کلیم سے عرض کرنے لگے، اے کلیم تو نے 40 راتیں وہاں اعتکاف کیا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، تو نے وہاں 40 راتیں اعتکاف کیا۔ ایسے کر، اللہ کو پتہ نہیں بندے کے کون سے حصے کا گوشت پسند ہوگا، یہ میری زبان اور دل میں نہیں کاٹ سکتا۔ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، دل وہ خدا کی عرش کا ہے، یہ میں کاٹ نہیں سکتا۔ کلیم ذرا تھوڑے سے لوتھڑے یہاں سے ملے۔ اب موسیٰ کلیم نے زبان سے بھی کاٹا ہوگا، دل سے بھی کاٹا ہوگا، وہ لے کر تشت میں رکھا، طور پہاڑ پہ پہنچے، بارگاہ خداوندی میں پیش کیا۔ حاتم غیب سے آواز آئی، کلیم کیا تیرے سوال کا جواب اب بھی نہیں ملا؟ کلیم فرماتے میں بستی سے گزرا، 3 بیٹے میں نے دیکھے۔ سوال کیا مولا ایک تو ہی خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے؟ پھر آپ کا ہی جواب تھا، اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، یہ بیٹے کہاں سے آ گئے؟ فرمایا کلیم تیرے سوال کا جواب نہیں ملا؟ مولا تسلی نہیں ہوئی، فرمایا جس بندے نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے حوالے کر دیے میری محبت میں، جب تک وہ بولتا نہیں تھا میں سوال نہیں پورا کرتا۔ میرے لوح پہ جو لکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے وہ میں نے اپنے ولیوں کی زبان پہ لکھ دیا ہے، جب تک وہ بولتے نہیں میں سوال پورا کرتا نہیں۔ اس نے مانگا مولا ایک عطا کر دے، میں نے ایک دیا، مولا دوسرا دے، دوسرا دیا، تو تیسرا دے، تیسرا دے دیا۔ اے کلیم جب مانگتا گیا میں دیتا گیا، وہ خاموش ہو گیا، میری عطا کا دروازہ رک گیا۔ اللہ کے ولیوں سے کیا نہیں ملتا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے، ان سید و سادات کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔